تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. تو اگر یہ ہی ماحول رہا اوور آل، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فیصلہ چاہے عدالت کا ہو، الیکشن کمیشن کا ہو، اگر حق میں آتا ہے ہماری جماعتیں اس کی تائید کرتی ہیں، بلکہ تعریف کرتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ. لیکن اگر ایک فیصلہ خلاف آ جائے تو پھر باقاعدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی اس کے عہدے کا وہ جو عہدہ جس بندے کے پاس ہے، چیئرمین ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ یار وہ گھر جائے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹھ کے کچھ چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو تاکہ ان اداروں کو جو اس میں مسائل ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، ساری چیز ہو سکتی ہے ملک میں. جیسی بھی جمہوریت صحیح لوڑی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی ہے تو جمہوریت، کم سے کم لیول تو جمہوریت کا ہی ہے ملک میں. اور جس طرح سے ملک کو ہم چلا رہے ہیں، اس طرح سے ملک کہیں پہنچ نہیں پا رہا ہے. یہ اکنامکل ڈیبیکل ہے، لوگوں کے گھروں میں تنگی ہے، اور اس کا جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے وہ اب آنا شروع ہوگا. یعنی جس دن مہنگائی بڑھتی ہے اسی دن سے امپیکٹ نہیں آتا، بلکہ تھوڑے عرصے کے بعد جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کو بہت برا ایفیکٹ اس کو آنا شروع ہوتا ہے. جب آنا شروع ہو گیا اس کے امپلیکیشنز آنا شروع ہو گئے. بیسائز دس، جو ملک کے اکنامک حالات ہیں وہ اس نا تجربے کار کے تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تجربہ تو ان کو 30 سال کا ہے، لیکن ان کو صرف اکانومی ڈبونے کا ہی تجربہ ہے، کیونکہ یہ اکانومی مسلسل ڈوبتی چلی جا رہی ہے. ڈالر 250 کراس کر گیا، اسٹاک ایکسچینج کریش کر کے نیچے آ رہا ہے. تو بات تو ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن بات صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ ہو سکتی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ، کہ فریش الیکشن کرائیں اور انتخابی اصلاحات جو ہیں اس کے اوپر بات کر لیں. اب جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹرم پورا کرنا ہے، جو چوری کا ہی صحیح لیکن ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس کے اوپر تو بات نہیں ہوگی، پھر تو سڑکوں پہ ہی بات ہوگی. پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم نے یہ الیکشن کمیشن کی جو آپ نے بات کی، الیکشن کمیشنر کی بات ہم نے آج سے یا کل سے نہیں شروع کی. ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ گسکا الیکشنز آپ کو یاد ہوں گے، جب سے ہم یہ آواز لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمشنر باعث ہے. یہ الیکشن کمشنر کا جھکاؤ، بلکہ وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں، اور یہ ان کے انڈر میں کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو پائے گا. اب آپ دیکھیں، ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ الیکشن کمیشن میں لے جائیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. ابھی 11 لوگوں کو انہوں نے استعفے قبول کیے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کس حیثیت میں انہوں نے قبول کیے ہیں. ہم نے جب استعفے دیے تھے تو ڈپٹی اسپیکر نے 135 استعفے قبول کر کے ان کا ریفرنس بھجوا دیا تھا، تو وہ 135 استعفے قبول ہونے چاہیے. یہ الیکشن کمیشن سوال تک نہیں کر رہا ان سے، وہ تو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مرضی ان سے کرا لو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. دو چیزیں، ایک سوال یا نشان لگ گیا ہے. دو چیزیں نا جو آپ نے بات کی. ایک تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دیں. ذرا میں وہ آپ کو سنواتا ہوں، پھر آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں. استعفے منظور ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے جب نوٹیفائی کر دی ہیں تو اب الیکشن تو ہو گیا 11 پہ. جنرل الیکشن کی تو جنرل الیکشن سے کہاں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ الیکشن ایئر ہے، بالکل ہم اس میں جانے کو تیار ہیں. تم سیدھی توڑو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی، اور یہ جو 100 بندہ آپ نے 130 استعفے دیے ہیں یہ ایکسیپٹ کرواؤ. بالکل جنرل الیکشن ہو گئے، ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے. جی وہ کہتے ہیں بالکل جنرل الیکشن ہوں گے، ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ ساتھ میں کہتے ہیں آپ کے پی کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں، اس کے بعد آ جائیں الیکشن کرا لیتے ہیں جنرل. 130 استعفے ہمارے قبول کریں، وہی ریفرنس جو انہوں نے 11 کا بھیجا ہے وہی 130 کا بھی بھجوا دیں. 130 استعفے ہو جائیں گے، وہ اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی. یہ کمال بات یہ کرتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کیے جائیں اور یہ آرام سے بیٹھ کے میٹھا میٹھا ہاپا ہاپا کوڑا کوڑا تھو تھو کرتے رہیں. جو یہ انہوں نے جس دن سے انہوں نے گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی سازش کے ذریعے گرائی ہے، یعنی ان سے کوئی یہ سوال بھی نہ کرے کہ جی آپ ہارس ٹریڈنگ کرتے رہیں تو اس کا کیا حساب کتاب ہے. اگر سپریم کورٹ تک ان سے یہ سوال کر لے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے ملک میں، تو یہ سپریم کورٹ کو بھی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. وہی سپریم کورٹ جس نے 3 مہینے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کو لیجٹ قرار دیا تھا، جس نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دیا تھا، اس وقت یہ سپریم کورٹ کی واہ واہ جے جے کار کرتے نہیں تھک رہے تھے. اسی سپریم کورٹ کو آپ گالیاں دینا شروع ہو گئے. ابھی اگر عمران صاحب اس مسئلے پر مجھے بتائیں نا کہ اگر سنیں نا میری بات، وہی اسٹیبلشمنٹ جو یہ 119 استعفوں کی کنفرمیشن نہیں آ رہی، جتنوں کی آئی ہے اتنوں کی ہم نے کر دی ہے. کچھ لوگ آ کے سامنے کہہ نہیں رہے کہ اس کو کنفرم کر دیں، وہ کہتے ہیں ہم کر دیں گے اگر آ جاتے ہیں. نہیں، یہ 11 کی کیسے آ گئی ان کو؟ ان سے کون پیش ہوا ان کے اسپیکر کے سامنے؟ یہ کیسے آ گئی ان کو 11 کی؟ پھر
یہ تو ایک مذاق بنایا ہوا انہوں نے آئین کا اور قانون کا کہ جو مرضی کرتی جائیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کا جواب دیتا ہوں. میں یہ آپ کو بتا دوں صرف ان دی اینڈ کہ یہ جس طرح سے یہ چلانا چاہ رہے ہیں یہ چلا نہیں پائیں گے. پاورز ان کے پاس ہے نہیں. یہ بالکل حکومت ناکارہ ہو چکی ہے، سی ڈی اے تک محدود رہ گئی ہے، اور یہ حکومت کتنے دن چلے گی اور خبر کب ہوں گے اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے. ٹھیک ہے جناب، وہ کہتے ہیں آپ کی حکومت ناکارہ ہے، صرف سی ڈی اے کی حکومت رہ گئی ہے، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ 11 یہ کیوں کیوں؟ ویسے آپ نے یہ کیا ٹیکٹکس ہے، مطلب اس لیے کیے کہ ان حلقوں میں ذرا جو ہے وہ مارجن لو ہے، وہاں پر بائی الیکشن ہو تو جیتا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کرنے ہیں تو پورے 135 کر لیں. یہ کون سے 11 پیش ہوئے تھے یا کنفرم کیا تھا انہوں نے جو آپ نے قبول کر؟ جہاں تک ان کا خواب ہے کہ جی سی ڈی اے تک کی حکومت ہے تو بالکل نہیں ہے. ماضی میں بھی حکومتیں رہی ہیں، ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے، اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی جو ہماری مخالفت تھی تو رہی ہے، تو حکومتیں چلی ہیں. یہ اپنی خام خیالی میں سی ڈی اے کی جو ہے یہ حکومت ہے جو بھی، یہ خیر کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 11 استعفے کیسے منظور ہے، باقی نہیں، باقی بھی ہو جائیں گے. ایک پروسیس ہے جو کہ اسپیکر صاحب اڈاپٹ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب کے جو ترجمان ہیں، جو کہ کیونکہ وہ از کسٹوڈین آف دی ہاؤس، ان کے ترجمان یا ان کے اسپوکس مین جو ہے وہ پریس ریلیز دیں گے جو بھی ہوگا اسی کا پروسیس، کیونکہ وہ ان کے لیے نہیں، لیکن باقی نہیں کر رہے نا. دیکھیں نہیں کریں گے. اچھا ان کو پہلے جب ہم لوگ میڈیا والے آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ استعفے قبول کیوں نہیں کر رہے، تو اس وقت آپ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ جی ہم تحقیقات کریں گے، ایک پروسیس ہے اس کو فالو کر کے ان کے استعفے قبول کر لیں گے. لیکن ایک استعفہ بھی قبول نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن آج 11 جو قبول کیے گئے اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ پنجاب میں ڈیفیٹ ہوئی. پنجاب میں ڈیفیٹ کے نتیجے میں فیڈرل میں بدلہ لینا تھا، تو اب آہستہ آہستہ ان کے وہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہٹاتے جائیں گے اور بائی الیکشن لڑ کے جو ہے وہ اسمبلی میں. میرے خیال میں تو نہیں. یہ تو پھر ایسی ہے کہ دیکھیں انہوں نے اسپیکر صاحب نے 11 کیے ہیں، باقی بھی کریں گے. پروسیس ہے، چلتا رہے گا. ان کو جنرل الیکشن کا شوق ہے، توڑ دیں. آج کہہ دیں پرویز الہی صاحب کو بھی اور اپنے سی ایم کے پی کو. ویسے جو 11 کو پک کیا یہ کیا سلیکشن تھی؟ یہ تو اسپیکر صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں اسپیکر صاحب کا ترجمان نہیں ہوں، میں تو پارٹی کے ترجمان ہوں. آپ کی پارٹی کے ہیں اسپیکر؟ نہیں، ہیز کسٹوڈین آف دی ہاؤس. اب وہ اس کے پاس وہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ان کے اسپیکر ہوتے تھے اور پارٹی کی میٹنگ میں بھی جاتے تھے، جلسوں میں بھی جاتے تھے. اس لیے ہم سیاسی فیصلہ نا سر، یہ ایسے نہیں ہو سکتا اسپیکر صاحب خود ہی سوچیں کہ یار یہ 11 منو چنگے نہیں لگ رہے ہیں نا، تو فیصلہ نہیں کیا جنگ کیا چنگے نہیں لگیں گے، وہ تو اسمبلی میں آتے نہیں ہے تو چنگے یا برے کیا لگیں گے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں لکی ڈرا میں نہیں، لکی ڈرا نہیں ہے وہ، آپ لوگ لکی ڈرا کرتے رہے. لیکن جہاں تک انہوں نے سپریم کورٹ کی بات کی تھی کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان کو چاہیے کہ پھر اپنا جو 20 ممبروں والا جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس کو بھی پھر ریورس کر لیں، ایک طرف کر لیں. ایک پہ ایک فیصلہ، دوسرے پہ دوسرا فیصلہ. اب آپ کہتے ہیں اداروں کو، بٹ ڈیسیجن میں تو انہوں نے کلیئر کر دیا نا، پارٹی ہیڈ جو ہے وہ نہیں کرے گا، پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ کرے گا. وہ تو اب سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان دیکھیں، جب آپ کہیں نا اب اسی طریقے سے ادارے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں لوگوں کی وجہ سے. اگر میں اچھا سیاستدان نہیں ہوں گا، برا ہوں گا تو سیاستدان بدنام ہوں گے. اگر آپ اچھے اینکر نہیں ہوں گے، برے ہوں گے تو اینکرز بدنام ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام خود کرنے چاہیے. باقی اب اگر ہم سیاستدان ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ہمیں آپس میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ہمیں کسی اور، چاہے جوڈیشری ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو آ کر ہمارے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ان میں رول نہیں پلے کرنا چاہیے. جا کے انہوں نے کہا ہے کہ سازش ہمارے خلاف ہوئی، آپ کی اتحادی جماعتیں آپ سے گئی ہیں اور ہم نے آپ کے اوپر اقدامات کیا ہے. آپ لگے رہے ہیں خواب میں بھی دیکھتے رہیں کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکن سازش، اسٹیبلشمنٹ، فلاں ڈنگ. آپ کی اتحادی جماعتیں آپ سے گئی ہیں، آپ کو چھوڑ کے گئی ہیں. وہی اتحادی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ماضی میں بھی تھیں، کل ان کے ساتھ تھی، آج ہمارے ساتھ. سب بٹ وہ اپنے نیریٹو پہ بائی الیکشن جیت کے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں لوگ اس ماسے سے بائی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کی سیٹیں تھی، بائی الیکشن آئے، بائی الیکشن کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. جنرل الیکشن آنے والا ہے 2023 میں اکتوبر میں، اس میں فیصلہ ہوگا کہ عوام کس کو ووٹ کرتی ہے. ان کو ووٹ کرتی ہے، ہمیں ووٹ کرتی ہے، کسی اور جماعت کو ووٹ کرتی ہے، فیصلہ ہوگا اسی کا. بٹ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پنجاب کی پی کی اسمبلی یہ توڑ دیں، نہیں توڑیں گے. یہ نہیں توڑیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر یہ توڑتے ہیں توڑ دیں، ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. نہیں توڑیں گے تو 2023 میں الیکشن ہوگا. پر کلیئرٹی تو آپ کی طرف بھی نہیں ہے نا. آپ کی طرف یہ کلیئرٹی تو نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. کسی کا کچھ بیان ہے، کسی کا کچھ بیان ہے، کسی کا کچھ بیان ہے. پی ایم ایل این کے اندر 2 گروپ بن گئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا ہے نا. یہ دیکھیں گروپ اور یہ چیزیں، یہ تو آپ ہمارے متعلق بھی پیپلز پارٹی میں ماضی میں آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ کے 2 گروپ ہیں، 3 گروپ ہیں، فلاں. پی ایم ایل این کے لوگ تو پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے تھے، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، یہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا، پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا، ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا. دیکھیے پہلی بات یہ کہ میں جاوید لطیف صاحب آپ کے سامنے ریکارڈ پہ، میں کچھ چیزیں چاہتا ہوں کچھ نہیں چاہتا ہوں. پارٹی کے اندر اپنا موقف پیش کروں، ٹھیک ہے. جب پارٹی کا ایک بیان آ جاتا ہے، پارٹی کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو میں اس کو سب ویسے مجھے بتائیں اگر کے پی میں اور پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہوگی تو آپ وفاق میں چلا لیں گے؟ 24 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ پورا نظام چلا لیں گے؟ بالکل چلا لیں گے، بالکل فکر نہ کریں.